وہ آیا اور آ کر کھڑا ہوا، ان کو انہوں نے بٹھا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے بٹھایا ہے، نہ پوچھا تم نے جانا کہاں، نہ پوچھا تمہارے پیسے کتنے، کرایہ کتنا ہے، کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب وہ اندر بیٹھ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خود کچھ جاری ہے، انہوں نے کرایہ کا نہیں پوچھا اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بنے گا کیا؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے ڈنڈا مار کے ایک پھٹا اس کا اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، صبر ہوا نہیں، پہلے بھی بیچارے بے صبرے ہوئے تھے، نہ بغیر وجہ کے وہاں کھڑے ہوئے تو کشتی آ گئی، پھر پیسے لیے نہیں، اوپر بٹھا لیا، انہوں نے پوچھا نہیں جانا کہاں ہے، سوار کروا لیا، اوپر سے پھٹا توڑ دیا، کہا تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم تغرق اہلہا، کہ ان لوگوں کو غرق کر دیں، یہ کیسا کام کر رہا ہے؟ خضر علیہ السلام کچھ نہیں بولے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، کہنے لگا اچھا اب نہیں پوچھتا۔ اب دوسری طرف جب اترے، اب دونوں جا رہے ہیں، بھوک ٹکا کے لگی ہوئی ہے، کھانا ملا کہیں سے نہیں، اب وہ جناب جا رہے ہیں، کافی لمبا سفر کیا، ایک گاؤں کے باہر پہنچے، ٹھنڈ کا وقت ہے، رات پڑی ہوئی ہے، دروازہ گاؤں کا کھٹکھٹایا اور اندر سے چوکیدار نے پوچھا کدھر آئے ہو، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا مسافر ہے، رات گزارنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ باہر جگہ ادھر جا کے گزارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اندر خود پت ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بابا جی میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں، بے رات کے 12 بجے کون دروازہ کھولے گا، اس وقت تمہیں روٹی کون دے گا؟ مجبوری سے وہاں باہر جگہ بنی تھی، ادھر چلے گئے۔ اب ٹھنڈ میں خضر علیہ السلام تو سو گئے مزے سے، اب موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں کہ میں کس مصیبت میں پھنسا ہوا۔ خیر صبح ہوئی، فوراً اٹھے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو بھائی چلو، اب چلے شہر کے اندر گئے، وہاں دیکھا دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو بھائی گارا بناؤ۔ اب انہوں نے گارا بنانا شروع کر دیا، انہوں نے جو ٹیڑھی میڑھی دیوار اس کی اینٹیں صاف کی، ان کو کہا لاؤ بھی گارا لائے اور دیوار سیدھی کر کے بنا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رہ کے پریشان کہ نہ ان سے کوئی کھانا مانگا، نہ ان سے مزدوری مانگی، نہ پتہ کیا کہ یہ ہے کس کی، ایسے ہی بلا وجہ یہ سارا کام کروا دیا، اوپر سے بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی کھانے پینے بھی کوئی نہیں، اب بول بھی نہیں سکتے۔ بالآخر رہا نہیں گیا، کہنے لگے کتنا اچھا ہوتا ان لوگوں سے کہہ دیتے بھئی ہم تمہاری دیوار بناتے تو ہم روٹی کھلا دو۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو اب نہیں پوچھتا، اگر میں نے اب پوچھا تو مجھے آپ اپنے سے الگ کر دینا۔ اب پھر آگے چلے جا رہے ہیں، اسی بستی میں باہر کی طرف جب نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، اب خضر علیہ السلام نے ڈنڈا پکڑا، ایک بچہ قریب سے گزرا، اس کے سر پہ اتنے زور سے مارا وہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو رہا ہی نہیں گیا، انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک معصوم بچے کو بغیر وجہ کے مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی خطرناک تو نے بات کر دی۔ اور یہی اسی آیت پر آج ہماری منزل ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو پورا اس قصے کا نتیجہ وہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔